اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کے 9ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کر ڈالا ایک نفس کو تو تم دھرنے لگے ایک دوسرے پر اس بارے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو نکالنا ہے جو تم چھپاتے رہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهَا بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا ضرب لگاؤ اسے اس کے کسی ٹکڑے سے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو۔ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ سب سے پہلا جو لفظ انڈر لائنڈ ہے وہ ہے فَدَّرَأْتُمْ، بات کو ایک دوسرے پہ دھرنا اور اس طرح سے باہمی طور پہ اختلاف کرنا۔ یو ریورٹڈ ٹو ایچ ادر، تکتمون، تم چھپاتے ہو، کنسیلنگ، بے بعضہا، بعض کے ساتھ، اور بعض ہوتا ہے کوئی حصہ، ود اے پارٹ آف اٹ۔ یوریکم، تمہیں دکھاتا ہے، تاکلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھ لو، یوز یور انٹلیکٹ۔ ہے بنی اسرائیل، گائے ذبح کرنے پہ تم نے اتنی حیل و حجت کا مظاہرہ کیا، اور دوسری طرف جب ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تو اس کے جرم کو کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہ ہوا، بلکہ اس کا الزام ایک دوسرے کے سروں پہ دھرنے لگے۔ لیکن جس بات کو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دینا چاہتا تھا تاکہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ اور اللہ نے اس کی ترکیب یہ بتائی کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش کے ساتھ لگایا جائے۔ اب اس ترکیب سے مجرم بے نقاب ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لے کر ایسے معاملات کو سمجھ لیا کرو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد بھی۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پس وہ ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں ان سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے کچھ جو شک ہو جاتے ہیں تو نکل پڑتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ جو لڑکھ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو عمل تم کیے جا رہے ہو۔ کسات، کسو سے بنا، سخت ہو گئے، ہارڈنڈ، کل حجارہ، ہجر کی طرح، پتھروں کی طرح، لائک سٹونز۔ قسوہ، سختی میں، ان ہارڈنیس۔ یشک کا، شک ہو جانا، چاک ہو جانا، پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، سپلٹ اپارٹ۔ یہبے تو گر پڑتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اوپر سے نیچے گر پڑتا ہے، فال ڈاؤن۔ خشیہ، خشیہ کا روٹ ہے خشی، اور اس سے لفظ بنتا ہوتا ہے خشیت، اور خشیت ہوتا ہے کسی چیز کا شدید احساس ہونا۔ بنیادی طور پہ خشی ایک ایسے پودے کو کہا جاتا ہے جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے بالکل خشک ہو جائے۔ دراصل خشیت کا لفظ کسی نقصان کے احتمال سے خوف زدہ ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صاحب محیط کہتے ہیں کہ خشیت کا لفظ جو ہے یہ خوف سے کہیں زیادہ شدید ہے،
اور خشیت کا ایک اور مفہوم کسی کام کے انجام کا علم ہو جانے کی وجہ سے اس سے جو آپ ایک بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، جو اس سے آپ اندیشہ رکھتے ہیں، وہ بھی ہے۔ تو بنیادی طور پہ زندگی میں اس امر کا احساس رکھنا کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی نہ گزاری تو ہمارا انجام بھیانک ہوگا، اسے خشیت اللہ یا اللہ کی خشیت کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان سے سرکشی کے نتائج، علم اور انجام کا احساس رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ خشیت میں 4 چیزیں لازم ہیں۔ ایک ہے احتمال، دوسرا ہے توقع، تیسرا ہے اندیشہ اور چوتھا علم۔ تو اے بنی اسرائیل، مردے کے زندہ ہونے کا معجزہ دیکھ کر بھی تم لوگ نافرمانی کی راہوں پہ ہی گامزن رہے، اور آہستہ آہستہ تم نے ضابطۂ الہی سے یکسر منہ پھیر لیا، جس کی وجہ سے تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے کہیں بڑھ کے سخت ہو گئے۔ کیونکہ بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور بعض ایسے کہ پھٹ جائیں تو ان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ قانون الہیہ کے سامنے اپنے مقام کو چھوڑ کر نیچے گر پڑتے ہیں یا نیچے اتر جاتے ہیں۔ لیکن تمہارے دلوں کی یہ حالت ہے کہ نہ تو انسانی ہمدردی سے نرم پڑتے ہیں اور نہ ان پہ کسی قسم کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اور یہ طرز عمل ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور جو کچھ اترا ہے حق سے، اور نہ ہو جائیں یہ ان کی طرح جنہیں دی گئی تھی کتاب اس سے پہلے، پھر ایک طویل مدت گزر گئی ان پہ تو سخت ہو گئے ان کے دل، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری بات؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور تحقیق ایک فریق ان میں سے ہے جو سنتا ہے کلام اللہ کو، ثم یحرفون من بعد ما عقلوا، پھر تحریف کرتا ہے اس کی بعد اس کو سمجھ لینے کے، وہم یعلمون، اور انہیں معلوم ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں۔ افتطمعون، طمع سے بنا، کیا تم یہ توقع لگائے ہوئے ہو؟ ڈو یو ہوپ اور ڈو یو ایکسپیکٹ؟ یحرفون، وہ بگاڑ ڈالتے ہیں، دے ڈسٹارٹ اٹ۔ تعریف عام طور پہ اصل کلام میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے معانی اور مفاہیم میں کی جاتی ہے، تاکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے مطالبہ خز کیے جا سکے۔ تو اہل ایمان، کیا تم یہ توقع لگائے بیٹھے ہو کہ جن لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں گے اور اپنی حرکتیں چھوڑ دیں گے؟ ان میں سے ایک فریق تو ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، خوب سمجھتا ہے، اور پھر جانتے بوجھتے اس کی ایسی ایسی تعویلیں پیش کرتا ہے کہ بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔ اور کئی لوگ ہیں جو ان کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اب جو لوگ دیدہ دنستہ، جو لوگ جانتے بوجھتے سب کچھ کرتے ہیں، ان سے یہ توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ حق کو قبول کریں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو کھول رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت کریں تم پہ ان سے تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں کچھ عقل نہیں ہے؟ لقو، ملاقات کرتے ہیں، دے میٹ، خلا، خلوت میں، تنہائی میں، اتحدثونہم، تم وہ باتیں بتاتے ہو، تم وہ چیزیں بیان کرتے ہو، ڈو یو ٹیل دیم؟ فتح،
فتح کا بنیادی معنی ہوتا ہے کھول دینا. فتح کھول دیا ہے، اوپنڈ، انکنسٹرینڈ. لِیُحَاجُّوکُم تاکہ تم پہ بطور دلیل پیش کریں، تم پہ حجت قائم کریں اور تم پہ اس دلیل کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں. دے آرگو ود یو. اب تم لوگوں کے سامنے، یا اے ایمان والو، تمہارے سامنے تو ایسے لوگ اپنے آپ کو ایماندار قرار دیتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب وقت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یا ایمان والوں کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق واسطہ تو رکھنا ضروری ہے، لیکن ہمیں اس معاملے میں بہت سخت احتیاط برتنی ہے کہ ان سے اپنے کتابوں کی وہ باتیں نہ کہہ دی جائیں جنہیں یہ بطور دلیل لا کر ہمارے سامنے رکھ کے ہمارے منہ بند کر دیں. اولا یعلمون، تو کیا ان کو معلوم نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے وہ جو کچھ بھی چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ بھی اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور ان میں سے کچھ امی ہیں نہیں علم رکھتے الکتاب کا، الا امانیہ وانہم الا یظنون، سوائے تمناؤں کے، اور نہیں ہے وہ مگر زن پڑے ہوئے. یسرون، وہ چھپاتے ہیں، دے کنسیل. یعلنون، علانیہ کرتے ہیں، ظاہری طور پہ، اوپنلی، آشکار کرتے ہیں. امیون، یہ جو لفظ ہے یہ ہمیں اچھی طرح اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کا روٹ ہے امم، الف میم میم، اور اس کا جو سب سے پہلا ہے لفظ وہ بنتا ہے امہ، جو امتون، جسے کہتے ہیں والدہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے امہات. دوسرا اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے امت، اور امت سے مراد ہوتا ہے مسلک یا ایک ہی جیسے طرز فکر رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا گروہ. اور سورہ بقرہ میں یہ بالکل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جو آیت نمبر 134 میں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ رہی ایک امت جو گزر چکی ہے، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ. اس کا ایک تیسرا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ ہر شے کی اصل اور بنیاد، اور قرآن کریم نے ایک ٹرمنالوجی استعمال کی ہے قرآن کریم کے لیے، ام الکتاب، قانون کی اصل اور بنیاد. چوتھے اسے امام کا لفظ بھی بنتا ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے ہو. جیسے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، قالا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں. اب امی ایک ایسا لفظ ہے جس کا صحیح مفہوم سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اس کا بنیادی معنی ہے کہ ایسا شخص جو اپنی پیدائشی حالت پہ ہی ہو، جیسا اسے ماں نے جانا تھا وہ بالکل ویسا ہی رہے، جس معصومیت میں تھا اسی معصومیت میں رہے، اور نہ تو لکھنا پڑھنا سیکھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس لحاظ سے امی کہا جاتا ہے کہ آپ نبوت سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن نبوت کے بعد آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا. اب اس بات کی شہادت جو ہے وہ قرآن کریم میں سورہ العنکبوت آیت نمبر 48 میں ہے. اور آپ اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے. نزول قرآن کے بعد یہ کیفیت نہیں رہی، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا من قبل ہی، اس سے پہلے. قرآن کریم میں عربوں کو بھی امی کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم سے پہلے جنہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، جیسے کہ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، وہی جس نے باعث کیا امیوں میں ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت فرماتا ہے ان پہ اس کی نشانیاں اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، اور سکھاتا ہے انہیں الکتاب اور حکمت، جبکہ وہ تھے اس سے پہلے سری گمراہی میں.
اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں یہ لفظ اہل کتاب کے مقابل استعمال کیا گیا ہے۔ اب عرب میں یہود نصارہ جو تھے وہ اہل کتاب کہلاتے تھے، اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود نہیں تھی وہ اس کے مقابلے میں غیر اہل کتاب کہلاتے تھے۔ تو غیر اہل کتاب کے لیے امی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بالکل لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ ایک سے بڑھ کے ایک کوالیفائڈ آدمی موجود تھا۔ رائٹرز بھی تھے، شاعر بھی تھے، تاریخ لکھنے والے بھی تھے، دنیاوی تعلیم بالکل تھی، لیکن اصل فرق کیا تھا؟ آسمانی کتاب۔ کیونکہ اہل کتاب کے حوالے سے ہمیں یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ قرآن کریم نے خود مسلمانوں کو بھی، جنہیں قرآن کریم دیا گیا ہے، اہل کتاب قرار دیا ہے، سورہ المدثر کی آیت نمبر 31 کے مطابق۔ لیکن بات جو آگے نکلتے ہوئے ہے، لیکن صرف وہی جو کتاب کا صحیح علم رکھتے ہیں وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ صرف کتاب پاس ہونے سے کچھ نہیں بنتا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 78 آپ کے سامنے ڈسپلے کے اوپر ہے، اس میں بھی یہی مفہوم ہے۔ اور ان میں سے کچھ امی ہیں نہیں علم رکھتے الکتاب کا، تو اصل بات کتاب کے علم کی ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ ایک الگ چیز ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ امی کی کیٹیگری میں آئے گا۔ پھر آخری جو انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے امانیہ۔ امانیہ ہوتا ہے تمنائیں، آرزویں، وشفل تھنکنگ۔ اب ان دونوں جو آیتیں ہیں ان میں بات یہ ہو رہی ہے، تو کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جس اللہ کریم نے انہیں تخلیق کیا ہے اور ان کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس سے یہ کوئی بھی بات کیسے چھپا سکتے ہیں؟ وہ تو ان کے ظاہر اور باطن ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ کتاب کا کوئی علم نہیں ہے اور ایک خوش عقیدگی کو اپنے پلے باندھا ہوا ہے اور اپنی ہی قیاس آرائیوں میں مست رہتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بس وائے افسوس ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کریں اس کے ذریعے سے ایک مول قلیل۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، وائے افسوس ان کے لیے جو کچھ لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں، وویل لہم مما یکسبون، اور وائے افسوس ان کے لیے جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ فویل، ویل کا لفظ جو ہے یہ اظہار درد و کرب، بد انجامی کا اظہار، تباہی بربادی کا اظہار اور حسرت اور افسوس کے لیے آتا ہے۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ، وہ یکتبون کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، they write، بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثمناً قیمت، پرائس، یکسبون یہ کماتے ہیں، they earn۔ اب ان لوگوں میں سے، اہل کتاب میں سے جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس کوئی علم ہے، اور ہم انہیں علماء بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کئی چیزیں اپنے ذہن سے اپنی مرضی کے مطابق وضع کر لیتے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے انہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اس طرح ان سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کلام الہیہ کی تعریفات کے ذریعے سے جو بھی کمائی کی جائے گی وہ ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن کے رہے گی؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّحْدُودًا، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں مس کرے گی ہمیں آگ مگر محدود چند روز، آپ کہہ سکتے ہیں گنتی کے چند روز۔ قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیں کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی عہد؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، سو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ تمسنا، چھوئے گی، مس کرے گی، will touch us، محدودہ
گنتی کے، گنے چنے، نمبرڈ، یخلفا، خلاف کرے گا۔ اب ایسے لوگوں کی خود فریبی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کو تو چکر دیتے ہی دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بھی فریب دیتے ہیں، اور یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمارے سے کوئی مواخذہ ہی نہیں ہوگا، ہماری کوئی پوچھ پکڑ ہی نہیں ہوگی، اور چلیں اگر کوئی ہو بھی گئی تو زیادہ سے زیادہ چند دن کے لیے ہم کوئی جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر کوئی نہ کوئی ہمارے سفارشی آ جائیں گے اور ہمیں وہاں سے نکال کے لے جائیں گے۔ اب ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے؟ بھئی اگر تو عہد لیا ہوا ہے پھر تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن مطالعہ قرآن سے یہ حقیقت واضح ہے کہ ایسا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کر رکھا۔ ہر کسی کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے مطابق سزا اور جزا ضرور ملے گی۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں، جو کوئی کمائے برائی اور اس کا احاطہ کر لیا ہے اس کی خطاؤں نے، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، سو یہی ہیں آگ کے ہمنشین، آگ کے ساتھی، اور وہ اسی میں پڑے رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور وہ عمل صالح کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی ہیں اصحاب الجنہ اور وہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ بھلا، ہاں، کیوں نہیں، یس بھی کہہ سکتے ہیں، وائی ناٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سیئاتاں، برائی، سیئات کوئی قول بھی ہو سکتا ہے اور وہ فعل بھی ہو سکتا ہے جو برے اثرات مرتب کرے، انگلش میں آپ طور پر کہہ سکتے ہیں ایول ڈیڈ۔ احاطت، گھیرے میں لے چکی ہیں، احاطہ کر چکی ہیں۔ خطیئات، خطائیں، مسٹیکس، ایررز، بلنڈرز۔ اب جو لوگ دوسروں سے ظلم، زیادتی اور حق تلفی کرتے رہتے ہیں ان کی ذات خطا کاریوں سے بھر جاتی ہے، اور وہ ایک معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون غیر متبدل ہے۔ جو شخص یا کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ اس کا خمیازہ ضرور بھگتتی ہے، اور اپنی لگائی ہوئی آگ میں خود ہی جلتی ہے، اپنے کھودتے ہوئے گڑھے میں خود ہی گرتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ عمل درآمد کرتے ہیں، معاشرے میں حسن توازن قائم کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو انشاءاللہ جنتی زندگی نصیب ہوگی۔ ایک مختصر سا خلاصہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیاں پیش فرمائی ہیں جن پہ تفکر کرنے سے کائناتی رموز جو ہیں وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ نظام کسی با علم ہستی کے منصوبے کے تحت وجود میں آیا ہے، اور اسی نے اسے قائم رکھنے اور چلانے کا انتظام فرما رکھا ہے، اور وہی ہستی اس کائنات کی حقیقی خالق اور مالک۔ نوع آدم کی تخلیق کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں تاکہ نوع آدم اپنے نبی کی تعلیمات اور ان کتابوں کی روشنی میں ایک ایسا معاشرہ تخلیق دے سکیں جس میں ہر ایک کو اس کا حق ملے، امن اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو، اور ہر ایک کی عزت اور جان و مال محفوظ ہو۔ اب ان ہدایات پہ عمل کرنے والے اپنی منزل پا رہے ہیں، اور اپنی من مرضیاں کرنے اور اس دنیا کی چمک و دمک میں کھو جانے والے اپنی منزل سے دور کفر کے اندھیروں میں گم ہو رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔